حضرات و خواتین، آج کا جمعہ ایک سوال کے ذریعے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے، انسان کی ہلاکت اور بربادی کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہزاروں لوگ اللہ تعالیٰ نے جو ہزاروں مخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں اللہ نے پیدا فرمائی، تو یہ انسان کی ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہلاکت دنیا اور آخرت دونوں کی، انسان دنیا میں کیوں برباد ہو جائے گا اور اسی طریقے سے آخرت میں کیوں انسان برباد ہو جائے گا؟ اس سوال کا جواب اگر قرآن کھول کے پڑھنا شروع کریں، اس سوال کا جواب اگر ڈھونڈنا شروع کریں قرآن مجید کے روشنی میں، ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ انسان کی ہلاکت کی سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، رب کائنات سے دوری ہے، رب کائنات سے اعراض ہے، رب کائنات سے منہ موڑنا۔ آج دیکھیں آپ، قرآن موجود ہے، نبی کی تعلیم موجود ہے، مسجدیں الحمدللہ جو بنی بنائی آباد شدہ ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کو حلال و حرام معلوم ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کے احوال پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ دنیا کی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اللہ سے دور ہیں، اللہ سے اعراض کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑنے والے۔ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جو اللہ سے اعراض کرتے ہیں، اللہ سے منہ موڑتے ہیں، جو انسان کی ہلاکت کی سب سے بڑی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تین اہم خرابیاں اور بربادیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ نمبر 1، سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتا ہے، من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، یقیناً اس کی زندگی بڑی تنگ مشکل والی زندگی ہوگی۔ سورہ طٰہٰ کی اس آیت میں یہ درس دی گئی، یہ بات بتائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، ذکر توحید بھی ذکر ہے، سنت بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر ہے، دعا بھی ذکر ہے، استغفار بھی ذکر ہے، حلال و حرام پہ چلنا بھی ذکر ہے، تو ذکر کی ایک بڑی تفصیل ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو اللہ نے کہا جو کوئی میرے ذکر سے، مجھ سے گویا میری یاد سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، یقیناً اس کی زندگی بڑی تنگ، بڑی پریشان کن ہونے والی۔ ایک آدمی بڑا پریشان تھا، سکون نہیں تھا، جو کرتا الٹتا تھا، کاروبار شروع کیا، نفع کے بجائے نقصان ہوتا تھا، گھر میں کوئی بات ہوئی، کوئی فیصلہ کیا، وہ نقصان اور جو تکلیف کا ذریعہ بنتا تھا، گھر میں رشتہ داری برابر نہیں تھی، دوستوں کے ساتھ اس کے معاملات داری درست نہیں تھا، کاروبار میں نفع نہیں تھا، جو بھی کرو پریشان رہتا تھا۔ اس نے ایک عالم سے فتویٰ مانگا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں میں یقیناً اس کا نفع نہیں ملتا، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، سیدھی بات، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، آپ جو ہے میرے اس مسئلے کا حل بتائیں۔ تو شیخ محترم نے جواب دیتے ہوئے لکھا کہ آپ سب سے پہلے، ایسا لگتا ہے آپ کی باتوں سے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنے والے، کیونکہ جو اللہ سے اعراض کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی کو تکلیف میں ڈال دیتا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یقیناً اس کی زندگی تنگ ہوگی، جو قرآن میں اللہ نے کہا۔ تو اس آیت کی روشنی میں ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہیں۔ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، ذکر کریں، شرعی احکام کی طرف جو شرعی احکامات کی جو پابندی کریں، اس کی حفاظت کریں۔ یقین رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو یہ احفظ اللہ یحفظ، تم اللہ کی شریعت کی احکامات کی حفاظت کرو، پابندی کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو شیخ محترم نے یہ نصیحت کے ساتھ اس کے بعد جواب دیا۔ یہی زندگی کا اہم سوال ہے، میں پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں،
مصیبت میں ہوں، میرے کاروبار میں نقصان چل رہا ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، اولاد نافرمان ہے، دوست احباب میرا خیال نہیں رکھتے، میری پرواہ نہیں کرتے، میں جو کرتا ہوں غلط ہوتا ہوں، تو سمجھ جائیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوں، اللہ یہ کہ ایک آدمی کو چھوڑ کر۔ ایک نیک آدمی ہے، صالح ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ نہیں موڑتا، اس کے باوجود وہ آزمائش میں ہے تو وہ آزمائش میں ہے، کوئی تکلیف میں تو وہ آزمائش میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں تھے، حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی، حضرت یونس علیہ السلام پر آزمائش آئی، ایمان والوں پر آزمائشیں آئی، تو یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان سے گزار رہا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جبکہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو بہت ساری باتوں سے آزمایا تھا۔ تو پہلی بات جو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کی ہلاکت، بربادی، مصیبت، پریشانی، ان تمام کی سب سے پہلی وجہ اور سب سے اہم وجہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑنا، اعراض کرنا۔ قوموں کو دیکھ لیں، قوم سبا کا ذکر ہے سورہ سبا کے اندر۔ قوم سبا ایک ایسی قوم تھی جو ورلڈ جو ہے کلچر والی قوم تھی۔ آج سمجھے، آج کے زمانے میں سمجھنا چاہتے سوئٹزرلینڈ کی طرح، ہریالی، مٹھاس، کاروبار، پیسے، میرے آپ ڈیولپمنٹ، ہر چیزیں نظر آ رہی تھی۔ قرآن میں اللہ نے کہا ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے لیے دو ایسے سمندر دیے تھے، ایک سمندر سے میٹھا پانی نکلتا تھا اور دوسرا سمندر کا جو کھارے پانی کا ہوتا تھا ان کے لیے۔ نعمتیں تھی، نام ہی نام تھا۔ کیا ہوا؟ ان کی ترقی، ان کی یہ نعمتیں، ان کے یہ احسانات اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے کہا فَأَعْرَضُوا، دیکھیں آپ قرآن میں سورہ سبا کی آیت ہے، فَأَعْرَضُوا، یہ ساری قوم ہے نا، اعراض، اللہ سے دور ہو گئی۔ جب اللہ پیسہ دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، صلاحیتیں دیتا ہے، آدمی خود خدا بن بیٹھتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مکرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی گر جاتا ہے۔ تو یہ جو قوم سبا تھی، یہ قوم کی ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ اللہ سے دور ہو گئے۔ قرآن کہتا فَأَعْرَضُوا، پھر کیا ہوا؟ جب یہ اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کی تعلیمات سے اعراض کرنے لگے، اللہ سے، اللہ کے دین سے منہ موڑنے لگے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان پر عرم کے جو ہے ہم نے باڑ بھیجا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہواؤں کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے باڑ بھیجا دیا۔ جو دو باغات اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان دو باغات کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا۔ یہی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو جن باتوں کی نصیحت فرمائی سورہ صافات کے اندر، ایک نصیحت یہ تھی کہ اگر تم عاد کی طرح، سمود کی طرح اگر تم جو اعراض کرو گے، قوم عاد کی طرح، قوم سمود کی طرح تم اعراض کرو گے، اللہ سے منہ موڑو گے، تم پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں مشرکین مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی سنائی تھی۔ تو بتانا کیا چاہتا ہوں، انسان کی ہلاکت کی سب سے پہلی وجہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، اللہ سے اعراض کرنا ہے، اللہ سے منہ موڑنا۔ جو اللہ سے منہ موڑے گا، یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مدد نہیں کرتا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اعراض کرنے والوں کے لیے 3 عذاب کا ذکر فرمایا۔ جو اللہ سے دوری اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت سے منہ موڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی اور زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یقین رکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 3 عذاب کا ذکر کیا۔ سورہ طٰہٰ میں پہلا عذاب کا ذکر یوں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ دوسرا عذاب سورہ سجدہ میں ذکر ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ
ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. اللہ نے کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی، بتایا جاتا ہے کہ تم توحید پہ رہو، بتایا جاتا ہے کہ تم جو حلال کا جو کاروبار کرو، بتایا جاتا ہے کہ جو تم شریعت پہ عمل کرو. ممن ذکر بآیات ربی، اس کے رب کی آیتیں سنا کر پڑھ کر جب نصیحت کی جاتی ہے، اعرض عنہا، اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے. عذاب کیا ہے ان کا؟ انا من المجرمین منتقمون. اللہ نے کہا ایسے اعراض کرنے والے مجرموں کو ہم انتقام لینے والے ہیں، ایسے اعراض کرنے والے اللہ سے دور ہونے والوں کے لیے ہم انتقام لینے والے ہیں. سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تیسرا عذاب سورہ کہف میں اللہ نے بیان فرمایا. جو لوگ اعراض کے راستے پر چلتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اپنے زندگی میں تبدیلی لانا نہیں چاہتے، نصیحتوں کو مکرتے ہیں، اللہ کی آیتیں سن کر انسنی کرتے ہیں، یہ اعراض کا جو راستہ ہے. اللہ نے فرمایا سورہ کہف میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. اللہ نے کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وہ اعراض کے راستے پہ چلتا، نافرمانی کے راستے پہ چلتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کیے گناہ کو بھول جاتا ہے. ہم اس کے دل پر مہر لگا دیتے، اس کے کان کے پر جو ہم جو وقر، ہم اس کے کان کو بوجھل بنا دیتے ہیں. نہ کان میں نصیحت سننے کی طاقت ہے، نہ دل کے ذریعے سے نصیحت سمجھنے کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے گویا چوپایا بنا دیتا اس کو. دیکھا ہوگا آپ نے کچھ لوگوں کو کئی بار کوئی چیز بتائی جاتی، کوئی بات سمجھائی جاتی، بھئی آپ ایسا مت کیجیے، آپ ایسا مت کیجیے، آپ ایسا مت کیجیے. سب سمجھنے کے باوجود بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ چینج نہیں ہوتے، جیسی پرانی زندگی تھی ویسے ہی رہتی. تو اس آیت کی روشنی میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کان پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا. لہذا مسلمانوں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی. کہا آدمی اگر اللہ سے ربط رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا، یہ سب سے بڑی خیر والی بات ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے منہ موڑتا، اعراض کرتا، یقین رکھیے کہ وہ انسان ہلاکت میں جا کر گرے گا اور اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہے. تو اسی قول کے تحت اپنی زندگی کا جو محاسبہ کرے کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی دین سے، اللہ تعالیٰ کی شریعت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو غفلت میں تو نہیں پڑے ہوئے، کہیں اپنی زندگی کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر کے اللہ کے عذاب میں تو، اللہ کے غصے میں تو ہم نہیں ہیں. یہ احتساب کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کا اہم کام ہے. سورہ فجر کی تلاوت کریں اگر آپ، سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین چور چور کر دی جائے گی. وجاء ربک، تمہارا رب آئے گا. والملک، اور فرشتے بھی آئیں گے. صفا صفا، سب بسب. وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو بھی لایا جائے گا. اس دن حشر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس حشر میں جو حساب و کتاب شروع ہوگا، جی اس وقت انسان چاہے گا، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن وہ نصیحت حاصل کرنا چاہے گا. اللہ پوچھ رہا ہے انا لہ الذکر، اس کو نصیحت کیسے حاصل ہوگی؟ وہاں سمجھنا چاہتا ہے، وہاں بدلنا چاہتا ہے. تو اللہ نے کہا انا لہ الذکر. جب وہ پریشان ہو جائے گا، قرآن کہتا جب وہ پریشان ہو جائے گا کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی،
کہے گا کہ کاش میں اس زندگی کے لیے اس زندگی میں کچھ آگے بھیجا ہوتا، نیکیاں، اعمال صالحہ، قرآن کی تلاوت، یہ ساری چیزیں اگر میں بھیجا ہوتا تو آج میرا یہ مقام نہیں ہوتا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہاں یہ کس کی بات بتائی جا رہی ہے؟ یہ وہ آدمی تھا جو غفلت میں پڑا ہوا تھا، یہ وہ آدمی تھا جو اللہ سے دوری اختیار کیا ہوا تھا، یہ وہ آدمی تھا جس کو نصیحت کام نہیں کر رہی تھی، یہ وہ آدمی تھا جو اللہ کے دین کو سن کر انسنی کر رہا تھا۔ وہاں پر پچھتائے گا اور کہے گا یا لیتنی، کاش کہ میں قدمت لحیاتی، میری اس آخرت کی زندگی کے لیے اس دنیاوی زندگی سے کچھ بھیجا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ لہذا مسلمانوں، یہ جو زندگی ہے اللہ کی امانت ہے، یہ جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی جو طرف پلٹنے کے لیے ہے، یہ جو زندگی ہے آخرت کو بنانے کے لیے، نہ کہ اللہ سے دوری اختیار کرنے، اعراض کرنے، منہ موڑنے، منمانی والی زندگی گزارنے کے لیے زندگی اللہ نے نہیں بنائی۔ لہذا مسلمانوں، اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، رب کائنات سے دوری نہ ہو جائیں، دور نہ ہو جائیں۔ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا جو بندہ توبہ کر کے، استغفار کر کے، گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف پلٹنے والے کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی جو ہے جنگل میں ساز و سامان کے ساتھ اونٹنی پہ جا رہا تھا، اس کی اونٹنی غائب ہو گئی، بڑا پریشان ہو گیا، پھر اونٹنی آئی، خوش ہو گیا، کہا جملہ الٹا کہا اس نے اور کہا اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ الٹا کہہ دیا، کہنا یہ چاہیے تھا اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ۔ خوشی کے مارے الٹا کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اونٹنی کے واپس آنے پر اس کی خوشی کی جو انتہا نہیں رہی، انتہائی خوش ہو گیا، اس سے زیادہ گنہگار بندے توبہ کر کے جب اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کا، اللہ کی طرف پلٹنے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف تعلق رکھنے کا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا۔ یہ فائدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا۔ لہذا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اللہ کی طرف پلٹنے والا، خیر کی طرف رجوع کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ انسانوں میں نہ بنائے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت و بربادی لکھ دی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ سے اعراض کی وجہ کیا ہے؟ آدمی اللہ سے دوری اختیار کیوں کرتا ہے؟ اس کی جو سب سے جو بڑی وجہ قرآن میں جو بار بار جس بات سے ڈرایا گیا، جس بات کو سمجھایا گیا، وہ بات یہ ہے کہ مال اور اولاد کی محبت۔ مال اور اولاد کی محبت یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اکثر ہلاک کر دیتی ہے۔ سورۃ تکاثر پڑھ لیں، الہاکم التکاثر، یقیناً تکاثر نے تمہیں ہلاک کر دیا، غافل کر دیا۔ یہ تکاثر کیا ہے؟ مال میں آگے بڑھنے کی خواہش، عہدوں میں آگے بڑھنے کی خواہش، دولت میں آگے بڑھنے کی خواہش، اولاد میں آگے بڑھنے کی خواہش۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کے دوسرے رکوع میں آخری آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تلہکم، تمہیں دور نہ کر دے، تمہیں غافل نہ کر دے۔ کون؟ اموالکم، تمہارا پیسہ، تمہاری پراپرٹی، تمہاری دولت، تمہارا کاروبار، یہ جتنے بھی اموال ہیں، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے دور نہ کر دے،
تمہیں غافل نہ کر دے. وَأَوْلَادُكُمْ، یہ تمہاری اولاد، یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ پوتے، یہ نواسیاں، یہ فلاں، یہ جو اپنے ہیں، یہ تمہیں کیا نہ کر دے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. تو معلوم پڑا کہ اللہ سے دور کرنے والی باتیں کیا ہماری زندگی میں کیا ہو سکتی ہے. مال کی محبت یا اولاد کی محبت. یہ مال کی محبت جو کیا کہتے ہیں اس کو، کہ انسان جو اپنے آپے سے باہر ہو جائے، یا اولاد کی محبت میں آدمی اندھا ہو جائے، مال کی محبت میں آدمی اگر اندھا ہو جائے، یقین رکھیے کہ اس کی زندگی اللہ کے ذکر سے دور ہی رہے گی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کو ایسا کر گیا، کیا مطلب، یہ مال یہ اولاد اللہ کے ذکر سے جس کو غافل کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے. لہذا مسلمانوں، مال کی محبت اور اولاد کی محبت، یہ دو ایسی چیزیں ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم کے دائرے میں ہونی چاہیے. اگر آدمی صرف مال کے پیچھے بھاگتا رہے گا، اولاد کے پیچھے بھاگتا رہے گا، اور شریعت کو قربان کر دے گا، چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر نہیں چلے گا، یقیناً وہ نقصان اٹھانے والا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اللہ نے کہا کہ تم خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھا، ہم نے جو تمہیں عنایت کی. جی قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے. آدمی یہ تمنا کرے، کیا تمنا کرے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تو مجھے تھوڑی مہلت دیتے، اکم من الصالحین، میں نیک اور صالح بن کر آؤں گا. یاد رکھیں آپ، آدمی جب مجھے دنیا میں مشغول ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جائے، اس کو احساس نہیں ہوگا کہ مجھے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، رب کائنات کے پاس جواب دینا ہے. جب یہ تصور بھول جائے گا تو اس کی حالت ویسی ہی ہو جائے گی جسے اللہ تعالیٰ سورہ منافقون نے ارشاد فرمایا. لہذا مسلمانوں، اللہ کی طرف پلٹو. سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم پلٹو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے لیے مسلمان اور فرما بردار بن جاؤ، قبل اس کے کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک آ جائے اور جس کا تمہیں احساس بھی نہ ہو. لہذا مسلمانوں، اس زندگی غنیمت جانیں، عبادت کی طرف توجہ دیں، نمازوں کی پابندی کریں، حلال کمائی کی طرف توجہ دیں، توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں سے معافی مانگیں، کبائر کو چھوڑیں، گالی گلوچ والی زندگی سے پرہیز کریں، حرام کمائی سے پرہیز کریں. یہ وقت جو ضائع ہو رہا ہے، بیکار ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کو باقی رکھیں، بچائے رکھیں. یقین رکھیں کہ یہی کامیابی کا ذریعہ ہے. اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. یہ سارے مومن کامیاب ہو گئے، یہی جنت کے وارث ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں فرمایا ہے یہ اپنی زندگی کا شیوا بنائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں کو درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو امن و امان کے ساتھ رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے آل اولاد کی، ہماری تجارتوں کی، کاروبار کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے عاجلہ نصیب فرمائے. جو دین سے دور ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے دلوں میں دین کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے رکھے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اس کی تعلیمات پہ چلتے ہیں، جو اس کے اللہ کے اپنے مقرب بندے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے مقرب بندوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله واوصيكم واياه بتقوى الله. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر.